آج کل ایک مسئلہ بہت پیش آ رہا ہے اور وہ ہے عاق والدین کا، والدین کو اذیت پہنچانے کا مسئلہ. ہم دیکھتے ہیں خاندان میں ایسے بچے، نوجوان، لڑکے لڑکیاں، حتیٰ کہ ادھیڑ عمر اور بوڑھے جن کے بھی والدین حیات ہیں، وہ بھی اپنے والدین کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ اب اتنی گستاخیاں کرنے کے بعد اب نادم اور پشیمان بھی ہوتے ہیں تو والدین اتنے زیادہ ان سے بدظن ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک مسئلہ یہ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین بیچارے جو ہے وہ مظلوم بنے ہوئے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اولاد اتنی زیادہ ان کو اذیتیں پہنچا رہی ہوتی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مثلا ہمارا بھائی، ہمارا شوہر، ہمارا جو ہے وہ بیٹا، وہ مسلسل اذیتیں اپنے والدین کو جو ہے مثلا پہنچا رہا ہے، اور وہ کسی صورت نظر آ رہا ہے کہ یہ اذیتیں مسلسل پہنچاتا جا رہا ہے اور اس کی عاقبت خراب ہوئی چلی جا رہی ہے، اور یہ اس طرف متوجہ بھی نہیں. کیا کیا جائے ان لوگوں کے لیے؟ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا، اور مسلسل علماء سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اچھا، اب اس کا ایک حل پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا عاق والدین ہے جو اپنے والدین کو اذیت پہنچا رہا ہے اور اس سے باز نہیں آ رہا، یا اس کے والدین مثلا اب اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں اگر وہ نادم بھی ہے، تو کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ اس شخص کے امور کی اصلاح ہو جائے؟ یا تو والدین اس سے راضی ہو جائیں، یا وہ جو اذیت پہنچانے والا ہے وہ خود اذیت پہنچانا بند کر دے. اور پیغمبر اسلام نے سلمان فارسی کو قسم کھا کر اس کا یہ فائدہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کو کا نافرمان ہو اور عاق والدین، اور وہ دیکھیے والدین کا کتنا زیادہ مرتبہ اور درجہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ پروردگار کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور یہ کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا چاہیے. جیسے کہ آپ اکثر خطبہ اور علماء سے جو اس آیت کی جو تفصیل ہے وہ سنتی بھی ہیں کہ جو شخص بھی اپنے والدین کو اذیت پہنچائے تو پیغمبر اسلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ اگر وہ دعائے یستشیر پڑھے تو اس کے امور کی اصلاح ہو جائے گی. دعائے یستشیر. آقا نصر اللہ بروجردی نے اپنی کتاب میں جہاں بہت سارے فائدے دعائے یستشیر کے ہیں، ان کے اندر یہ فائدہ پیغمبر اسلام کا بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی دعائے یستشیر پڑھے گا اور وہ والدین کا نافرمان ہے اس کے امور کی اصلاح ہو جائے گی. اچھا، کوئی اور شخص بھی مثلا آپ دیکھ رہی ہیں کہ فلاں ہمارا بھائی، فلاں ہمارا رشتہ دار وہ اس کام کو مسلسل کر رہا ہے اور اس طرف متوجہ نہیں ہے اور مسلسل اذیتیں پہنچا رہا ہے، تو اس کی طرف سے آپ بھی دعائے یستشیر پڑھ سکتی ہیں. چاہے تو وہ خود پڑھیں اگر اپنے امور کی اصلاح چاہتا ہے اور والدین کو راضی کرنا چاہتا ہے اور والدین تیار نہیں ہو رہے ہیں اسے معاف کرنے پہ، اتنی پچھلی زندگی ایسی گزر چکی، یا پھر اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص بھی اس عمل کو کر سکتا. یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اس کو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس میں مزید ہم تفصیل بیان کریں، لیکن بہرحال یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو رائج کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر یہ ایک مورد ابتلا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے. والدین حیات نہ ہو تو ان کے انتقال کے بعد بھی اس کو اس نیت سے پڑھا جائے، تاکہ کیونکہ بہت سے لوگ زندگی میں فرما بردار ہوتے ہیں، مرنے کے بعد آنکھ لکھے جاتے ہیں. بہت سے افراد زندگی میں آنکھ ہوتے ہیں لیکن والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے اتنے نیک اعمال انجام دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ نیکوکار اور والدین کے فرما بردار لکھے جاتے ہیں. تو وہ اپنی قسمت کو اور آخرت کو تبدیل بھی کروا سکتا ہے پروردگار کے اس فیصلے سے اپنے ان اعمال کے ذریعے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله